آخری سانسوں پہ فون پہ بات کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ آئی کے سے ملوانے کے لیے اس کی اولاد کو لندن سے بلایا جا رہا۔ یہ کانفرنس کیا ہے، ایسی کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو کیا بتایا جا رہا ہے، اپنا استعفیٰ وغیرہ بھی سوچیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جس ٹائپ کے ابھی تک چکر چلائے ہیں، اب میرا دل کر رہا ہے میں اس پہ اعتبار کروں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو کیا گیا ہے نا کہ ہمارا بانی، اس سے میسج یہ ہے کہ خان ہے تو پاکستان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بھائی ہمارے بندے کی ملاقات ہوگی۔ یہ کانفرنس کیا ہے، ایسی کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ جو ایک مرتبہ غصے میں جذبات میں انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا تھا اس سے بہتر تھا اس ملک پہ ایٹم بم مارتے تھے، یہ تو خود کہہ دیا تھا نا۔ میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہمدردی نہیں ہے تحریک انصاف سے، ٹھیک ہے، لیکن جس دیوانگی اور جس محبت سے علی امین گنڈا پور صاحب کی تمام تر کہہ مکرنیاں اور داستانوں کے باوجود اسلام آباد میں عاشقان نے عمران خان پہنچے اور جس انداز میں انہوں نے پولیس تشدد کا مقابلہ کیا وہ قابل ستائش ہے۔ بہت دنوں بعد ہمیں پاکستان میں کوئی ایسی جماعت نظر آ رہی ہے جس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ 1% ہوں گے، 60 ہوں گے، جو بھی ہوں گے، وہ جینا ہوگا مرنا ہوگا کے لیے ہم وقت تیار ہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے۔ بہرحال آپ یہ فور وارن کرنے ہیں گورنمنٹ کو کہ ان کے مطالبات مانیں اور بانی سے ملاقات کرائیں تاکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں فور وارن کر رہا ہوں تحریک انصاف کو، میں فور وارن کر رہا ہوں تحریک انصاف کو کہ اگر وہ دیکھیے ان کے ہاں بھی تو ڈویژن ہے تحریک انصاف میں، سامنے کھل کر نہیں آ رہی۔ اب مثال کے طور پر ایک مرتبہ پھر توقع یہ باندھی جا رہی ہے کہ محمود غزنوی / علی امین گنڈا پور صاحب دوبارہ پشاور سے روانہ ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ کہ علی امین بیچارہ کیا کرے تو ٹھنڈا پانی پی مرے۔ علی امین کو پہلے جا کے جو ہے وہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ یہ پختون، یہ پی ٹی ایم، جس کو ہم نے پابندی لگا دی، اب تم ان سے معاملات طے کرو۔ اس بیچارے نے معاملات طے کیے، اس کے بعد انہوں نے سر پہ وہ پی ٹی ایم کی کیپ بھی رکھ لی۔ اب وہاں جرگے میں جو مطالبات منظور ہوئے ہیں وہاں یہ کمٹ کر کے آئے ہیں کہ میں اس کو اپنی صوبائی اسمبلی میں پیش کروں گا۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف نے پی ٹی ایم کے زیر اہتمام ہوئے جرگے میں جو چیزیں طے تھیں ان کو بھی اون کر لیا ہے۔ سو پی ٹی آئی ایم اور پی ٹی ایم یہ دو یعنی ٹچ بٹنا کی جوڑی کی طرح ایک ہو گئے، کم از کم کچھ بنیادی مسائل۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ایک ہے۔ اب اس میں انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ صوبائی وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ اس میں ایک مطالبہ جو جرگے میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی 60 دنوں کے لیے یہ طالبان بھی اور افواج پاکستان بھی وہ نکل آئے ان علاقوں سے جہاں پر کہ دہشت گردی تازہ ترین ہو رہی ہے۔ 60 دنوں کے لیے نہیں، 60 دنوں کے اندر، 60 دنوں میں، یعنی یہ الٹیمیٹم۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے ایک صوبے کی صوبائی اسمبلی اس کو قرارداد کی صورت منتخب۔ اسد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرارداد ابھی پیش ہوئی نہیں، ہو جائے گی۔ ارے بابا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ علی امین بیچارہ کیا کرے، کس چیز کو سنبھالے۔ دوسری طرف ان کی جماعت کا پریشر کیسے پہنچ اس پہ اچھا اب اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، غالباً ان کے پاس کلپ ہے، وہ چلا دیں تو وہ ذرا سنائیں ایس سی او کو لے کے۔ سر کیا کہیں گے، کل جائیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ۔ کیا تیاری ہے سر؟ تیاری ہمیشہ کی طرح ہماری زبردستی ہوتی ہے سر۔ کانفرنس ہونے جا رہے ہیں، کانفرنس کے بارے میں بتا سکتے آپ کو دعوت تو نہیں دیا سر؟ ایک چھوٹی سی بات ہماری پارٹی کی طرف سے آیا تھا کہ جی ہمیں تشویش ہے، اور ظاہری بات ہے ہمارا لیڈر عمران خان سے ملاقات شروع ہوئی ہے، تشویش آ رہی ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، تو اب ظاہری بات ہے اگر وہ نہیں ہمیں کلیفائی ہوگی، کلیئر ہوگی، تو پھر ہم ظاہری بات ہے ہمیں پھر یہ اسٹیپ اٹھانے میں ہی مجبور کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جس ٹائپ کے ابھی تک چکر چلائے ہیں، اب ان سے سوال ہوا آپ کل جائیں گے؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ۔ اب میرا دل کر رہا ہے میں اس پہ اعتبار کروں۔ وہ بعد میں پتہ چلے کل جب ہم پروگرام کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ علی امین گنڈا پور ڈونٹ فرگیٹ صوبائی وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ تو انوگرل سیشن میں سیفلی پرزیوم کرتا ہوں کہ پاکستان کے صوبائی وزراء اعلیٰ بھی بلوائے گئے ہوں گے، تھی بلایا گیا گورنرز، اور تو یہ بطور مہمان وہ تو صبح کے ٹائم ہے نا،
تو اس کے بعد وہاں سے باہر نکل وہاں کے سے آگے پھر وہ احتجاج اچھا پھر یہ پلیٹ کارڈ اٹھا لیں گے اور کہیں گے میں ڈی چوک کھڑا ہوا اور میں نے اٹھا لیا. اس طرح نہیں ہوتا. وہ کنونشن سینٹر سے بھی آنا ہوگا نا. ہاں کتنا گڈ نہیں دور ہے نا یار, 3 کنونشن کلومیٹر ہوگا. سینٹر سے ڈی چوک تک 3 آنا. کلومیٹر. تو اب کیا یہ اس کو اس حد تک جائیں گے؟ کیونکہ مجھے باوثوق ذرائع سے بہت ذمہ دارانہ طور پر مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو میٹنگ جس کے اختتام پہ یہ اعلامیہ جاری کرنے کو مجبور ہوئے علی مین کنڈا پور صاحب, اس میں شرکاء کی ایک قابل قدر تعداد نے یہ کہا کہ صاحب ہم نے تو 2-3 مرتبہ جا کے ماریں کھائی ہیں. وہ وہاں پہ ہم لاہور سے بھی ہمیں مڑنا پڑا, ہم نے پولیس سے کٹ کھائی, ہمیں سنجانی میں بھی ذلیل و خوار ہوئے. سر آپ کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں. سر اس دفعہ تو اعلان ہم نے نہیں کیا ہے, یہ تو پنجاب کی قیادت سے ہوا ہے. نہیں 15 اکتوبر کو جو احتجاج ہے وہ پنجاب کی قیادت نے کیا. سر جو اس میٹنگ میں ہوا بھائی میں وہ رپورٹنگ کر سکتا ہوں, میں اپنے خیالات کا خدا کے لیے کچھ بات میں کرتا ہوں ایز اے رپورٹر. میں سمجھا کہ آپ رپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیے نا سلمان اکرم راجہ صاحب اب آخری طور پر ایک مڈل وے دے رہے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فلاں ڈاکٹر شوکت خانم کے جو ہیں ان کی ملاقات کروا دیں اور وہ باہر آ کے اطلاع دے دیں کہ بانی کہ خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے, تو ہم احتجاج ملتوی کر دیں گے. اچھا دوسری طرف کرا طرف دے گی نا, دیکھیں نا یہ مطالبہ ہے, ادروائز حکومت کو فیس کرنا پڑے گا. اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, حکومت میں بڑا بھائی پریشر اب حکومت میں ایک صاحب ہوتے ہیں ان کا نام ہے خواجہ محمد آصف, وزیر دفاع ہے ہمارے. سر کیا کرتے ہیں آپ؟ ہے کیا ہے؟ وزیر دفاع ہے. اچھا ہمارے یہاں وزار ہوتا ہے وزیر دفاع. سر افغانستان میں وزیر دریا بھی ہے کوئی, یعنی کہ آبپاشی بھی ہے یا کہ فشنگ کا بھی کوئی ہے وزیر. اچھا بہرحال وہ ہیں. وزیر ریلوے پوچھیں افغانستان کا. نہیں خواجہ آصف کا میں دیتا ہوں, میرے پاس ہوگا. سر خواجہ آصف صاحب نے کل رات کو ایک ٹویٹ لکھا تھا. اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں یہ بہت بہت بڑے لیڈر ہیں. مجھے پہلے یقین نہیں آیا, کسی زمانے میں میں ان سے بات کر لیا کرتا تھا, وہ میرا فون اٹھا لیا کرتے تھے. آج کل نہیں اٹھاتے آپ کا فون؟ میں نے 15-20 فون کیے تھے. کب؟ یہ جاننے کے لیے کہ یہ واقعی ان کا ہے یا کسی نے ایسے ہی کہہ دیا. کل اچھا آپ نے کیے ہیں؟ کر رہا جی سر. انہوں نے مجھے جواب دینا گوارا نہیں کیا کیونکہ وہ اسکیل وزیر دفاع ہے نا سر. وہ نہیں یار دوسرا 2% کے رپورٹر کو کیوں جواب دیں اتنے بڑے لیول کے. خیر انہوں نے یہ کہا کہ قید نواز شریف کو آخری سانسوں پہ بیوی سے فون پہ بات کرنے کی اجازت نہ دی گئی, وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. عمران خان سے سیاسی ملاقات کے لیے سہولت کاری چاہیے ورنہ SCO کانفرنس کو سبوتاژ کیا جائے گا. PTI کا بلیک میل و دھمکی. IK سے ملوانے کے لیے اس کی اولاد کو لندن سے بلایا جا رہا ہو تو پھر بھی بات بنتی ہے. اب یہ تو اپنی طرف سے ویٹو کر رہے ہیں نا. ہاں اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ہی ایک اور خواجہ صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ بھی مجھے دور عمرانی میں طویل دورانیے کی جیلوں میں وکلا یا اہل خانہ کے ساتھ ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت تھی, سیاسی یا ذاتی دوستوں کو اجازت نہیں تھی. تاہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ غیر ملکی مہمانوں کی پاکستان آمد کے موقع پر جھگڑا کرنا PTI کی پرانی روایت ہے. تو اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات کروا بھی دی گئی تو PTI احتجاج کا کوئی اور بہانہ نکال سکتی ہے, مگر حکومت کو احتجاج کا عذر ختم کر دینا چاہیے. اللہ یہ بڑی پڑھی لکھی بات. یہ انہوں نے پڑھی لکھی بات کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے پڑھی لکھی کی تو ان پڑھ بات کی وزیر دفاع نے. یار میرے دفاع میں یہ نہیں کہہ رہا, عقل و دانش کا تقاضا یہ ہے کہ SCO کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان سے ملاقات اس معاملے میں ڈیسیژن کا آخری اختیار نہ خواجہ صاحب کے پاس ہے نہ سعد رفیق صاحب, نہ سعد رفیق کے وہ پاس, شہباز شریف صاحب کے پاس, وہ محسن نقوی صاحب کے پاس ہے, شہباز شریف کے پاس بھی نہیں. وزارت داخلہ کے پاس ہوتا ہے لیکن وزارت داخلہ کابینہ آج کل کے وزیر اعظم وزیر داخلہ کے انڈر کام کرتے ہیں, زمانے بدلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اور شہباز شریف کے ماتحت ہیں. یس میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ بات کہنے کے بعد میں اپنے چیئرمین PCB جو ہیں جی سر وزیر داخلہ جو ہوتے ہیں, بہرحال یہ لوگوں کا تاثر یہی ہے. اچھا تاثر بہرحال میں نے کہا خبر دے. اب یہ ہے وہ نہیں خبر میں کہاں سے دوں گا, لیکن میرے پاس خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اب ملاقات ہو گئی, شہباز شریف صاحب کو کیا بتایا جا رہا ہے اب اگر ملاقات ہو گئی کہ اگر آپ نے
یہ احتجاج ملتوی کروانے کی خاطر ریفیو بلنک انگریزی کا جو محاورہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ آئندہ جو بھی کوئی غیر ملکی پاکستان آنا چاہے تو آپ اس کا شیڈیول جو ہے وہ اڈیالہ بھیجیں، وہاں سے اپروول ہو تو آئیں، اور باقی اپنا استعفیٰ وغیرہ بھی سوچیں. یور ریٹ ول بی گون ٹو ایئر اینڈ اٹ از اپ ٹو یو. تو میرا خیال ہے شہباز صاحب ادھر سے سنیں گے، ادھر سے نکال لیں گے، وہ کہے گا جی وہ نقوی صاحب نے جو بھی فیصلہ کیا ٹھیک ہے، لیکن ان کی پارٹی کا یہ اس حکومت کا بھرم جاتا رہے گا کہ بلاخر آئے نا آنے والی تھان جو دیکھا کیسے تھلے لایا. اگر ملاقات ہو گئی تو یس سر، یہ میسج تو جائے گا، بات تو ہوگی. یہ آپ چاہے پسند کریں نہ کریں عمران خان صاحب. تو یہ تو اناگ کا مسئلہ آپ بنا رہے ہیں ان کے لیے، اور اب ایسیو ہو رہا ہے ملکوں کے وزراء اعظم اور صدور. اچھا بات سنیں، جب اسرائیلی وزیر اعظم یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہا ہوتا ہے تو باہر کو جلوس نہیں نکلے ہوتے ہیں. وہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے. امریکن کانگریس میں بھی تھا لیکن وہ تو ساتھ پلے کارڈ اٹھا. اچھا بات سنیں، ٹریفک چل رہی ہوتی ہے جب یعنی پاکستان کے وزیر اعظم ابھی جو خطاب کر رہے تھے تو کیا باہر پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج نہیں کیا تھا ابھی؟ تو کیا ہو گیا؟ بٹ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، بہت سارے میزبان. نہیں تو وہاں بھی ٹیکنیکلی تو امریکہ ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے نا. کانگریس میں بھی چلو، کانگریس سے جب نیتنیاہو خطاب کر رہا تھا، یا ابھی فرض کرو کہ مودی جائے تو تمہارا کیا خیال ہے وہاں پہ سکھ کمیونٹی کی یہ کافی تعداد نہیں احتجاج کرنے آ جائے گی؟ ٹھیک ہے بٹ میرا ٹائم اس میں کیا ہے؟ گورنمنٹ انگیج کرے یا نہ کرے پی ٹی آئی کو؟ میں کون ہوتا ہوں یہ بتانے والا؟ ہوتا ہے تھاٹس بھی تو ہوتی ہیں نا، خیالات بھی. میں تو بھائی اگر وہ خود نہ فیصلہ کر پائیں، دو جید اتنے پرانے قدیم لائلسٹ آف نواز شریف، اس کے مقابلے میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو آرام سے آج بھٹورے کھائے ہوں ان کے برکت کے ساتھ. اب پتہ نہیں وہ کھائے بھی ہیں کہ نہیں. اب دیکھیں نہیں، ایسے مذاق کر رہا ہوں یار. چارج شیٹ یہ تھی کہ ان کے بھی ایک صحافی کے ساتھ وہ چیٹ تھی، اور میاں صاحب پر تو پہلے، اور آپ نے کہا کہ برکھا دت کو ویزا نواز شریف نے دلوایا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لیکن میاں صاحب ارے نہیں، میاں صاحب کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو تو باقاعدہ ہمارے جنہیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا انہوں نے ٹرین کر کے محب وطن صحافیوں کی جو کھیپ بنائی تھی انہوں نے مودی کا یار ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. اب کیا وہ ان کے بارے میں جو بھی کہتے رہو ان کو مودی کا یار، بہرحال یہ الزام ہے کہ نہیں تھا یا نہیں تھا. بٹ میرا سوال یہ کہ رؤوف حسن کرم تھاپر سے واٹس ایپ پہ بات کریں تو وہ غدار. برکھا دت کو کسی نے غدار نہیں کہا. چلو غدار نہ کہو، پکڑا تو صحیح نا، قانون حرکت میں آیا. یہاں نواز شریف نے ویزا دلوایا جہاں برکھا دت صاحبہ کا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا. تو ان کو بھی جب ضرورت پڑے گی یہ مقدمہ بنا دیا جائے گا. ایسی کون سی بات ہے؟ ارے یہ کہ ایسے ہوتا ہے، ایسی کمیٹی پال رہی تھی، یہ کیا آپ سے گلا کر سکتی ہے؟ برکھا کیوں کریں گی وہ اس کو ایز اے